اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان لوگوں کو کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس پلٹ آئے۔ علی نے کیا الفاظ استعمال کیے، آخر کیا بات ہے، یہ بدل کیوں گئے ہو؟ فما عدا مما بدا، نہج البلاغہ کا آج خطبہ نمبر 31 ہم مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ عز وجل 30 خطبات کو ہم نے ترجمہ و تشریح کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام لابن العباس لما ارسلہ الی الزبیر لیستفیئہ الی طاعتہ قبل حرب الجمل۔ جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو حضرت زبیر کے پاس بھیجا اور کچھ ہدایات دی۔ جنگ جمل کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی لوگوں نے بیعت کی اور آپ سارا مدینہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ آپ کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ امیر امام ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے دروازہ تک بند کر دیا، لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو سب سے پہلے امام علی نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر مخفی طور پر بیعت نہیں ہوگی، میری اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ۔ مسجد نبی میں آئے اور علل اعلان سب کے سامنے بیعت کی گئی، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا۔ اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحیح روایات ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما تھے، سب سے پہلے ہاتھ بڑھانے والے حضرت طلحہ تھے۔ امام نے ان سب کو اپنی بیعت میں شامل کیا، ان کی بیعت قبول کی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین وہ حج کے لیے گئی ہوتی ہیں، حضرت عثمان اور حضرت زبیر یہاں سے مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو ایک لشکر تیار ہوتا ہے، مروان بھی اس کا حصہ ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی حصہ ہیں، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، طلحہ اس کا حصہ، اور یہ مکہ سے ام المومنین حضرت عائشہ کی قیادت کے اندر یہ مکہ سے گزرتا ہوا عراق کے شہر بصرہ میں جاتا ہے۔ رستے میں ایک مقام حواب آتا ہے اور وہاں پر کچھ کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے اور ہمارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث الحواب، حدیث الحواب کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ روایت ایسی ہے کہ یہ مستدرک کے اندر موجود ہے، مستد میں ہے، صحیح روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایتکن تنبح علیہا کلاب الحواب، تم میں سے میری بیویوں میں سے تم میں سے وہ کون ہے کہ جس پر حواب مقام کے کتے بھونکیں گے؟ اور تو پھر آپ کو یہ حدیث اس مقام پر یاد آئی جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حواب مقام ہے، تو آپ کو فوراً یہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ لیکن اس موقع پر پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا مقصد تو جنگ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو اصلاح پیدا کرنا ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھتی رہی اور وہاں پر بصرہ کے اوپر حضرت علی کا کہ جو گورنر تھے ان پر باقاعدہ وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اس کو جمل صغریٰ بھی کہتے ہیں، جنگ جمل یعنی جمل صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت علی کے جو حامی ہیں، یہ جو حکومت ہے اس پر باقاعدہ وہاں بصرہ کے جو وہاں پر جہاں گورنر مقیم ہے اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک جو جمل کبریٰ ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے جب میدان ہوتا ہے جس میں امام علی علیہ السلام باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر جب یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ان کے پاس اپنے افراد کو بھیجتے ہیں۔ تو وہی ایک مقام پر یہ خطبہ ہے، ابن عباس کو حضرت زبیر کے پاس بھیجا اور خود بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان لوگوں کو کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس پلٹ آئے۔ یہ جلیل القدر صحابہ ہے، جنگ جمل کے لوگ، اور امام نے بار بار کوشش کی، ابن عباس کو بھیجا، خود بھی ملاقات کی ہے۔ مستدرک کے اندر روایت یہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے امام علی علیہ السلام نے ملاقات کی، ان کو بلایا جنگ سے پہلے اور کہا کہ طلحہ تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ ہم حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ کیا تم غدیر میں موجود تھے طلحہ؟
اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ یاد دلایا اور حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل، لیکن میں بھول گیا تھا۔ حضرت طلحہ نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے، اور جنگ کے اندر انہوں نے پھر وہاں پہ وہ بیٹھ گئے، کوئی تیر نہیں چلایا۔ مروان نے جب دیکھا کہ طلحہ تو وہ کوئی تیر نہیں چلا رہے اور مروان کا پورا پلان ناکام ہو رہا ہے، تو مروان نے خود ہی تیر چلا کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اصل قاتل مروان ہے، مروان ابن الحکم۔ یہ صحابہ کا بھی قاتل ہے اور اہل البیت کا بھی، دشمن ہے اہل البیت کا۔ افسوس کے ساتھ صحیح روایات کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے مروان کے بارے میں کہ بھئی حضرت طلحہ کو قتل کس نے کیا، کون ہیں لوگ یہ باغی اور خارجی ادھر ادھر دائیں بائیں گھماتے رہتے ہیں، ان لوگوں پہ نظر ہی نہیں پڑتی، مروان جیسے لوگوں پر۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا مروان ہے۔ حضرت زبیر کو بھی بلایا، حضرت زبیر کو بلا کر امام علی نے کہا کہ زبیر کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ عثمان کا قصاص ہے۔ کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تقاتل علی وانت لہ ظالم، کہ تم علی سے لڑو گے اور اس حال میں کہ تم اس موقع پر حد سے تجاوز کرنے والے ہو گئے، وانت لہ ظالم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت زبیر کو یہ بات یاد آ گئی اور واپس چلے گئے۔ تو حضرت زبیر کو بھی روایات اور وہ لمحے یاد دلائے حضرت علی نے کہ جس موقع پر رسول اللہ کا فرمان موجود تھا۔ تو جمل کے جو افراد ہیں وہ ان کو امام علی علیہ السلام نے بار بار سمجھایا۔ تو یہ خطبہ اسی سے متعلق ہے، فرمایا کہ لا تلقین طلحہ، طلحہ سے مت ملنا، فإنک ان تلقہ تجدہ کالثور عاقصا قرنہ، اگر تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنے موقف پر بہت شدید پاؤ گے۔ یرکب الصعب، وہ بلندیوں پہ چڑھنے والے تمہیں نظر آئیں گے، یعنی بہت شدید موقف اختیار کرتے ہوئے تمہیں طلحہ نظر آئیں گے۔ وَيَقُولُ وَهُوَ الذَّلُولُ، اچھا ایسی سواری نظر آئے گی کہ بہت منہ زور ہے لیکن کہتا یہ کہ یہ تابعداری کی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنِ الْقَى الزُّبَيْرَ، لیکن زبیر سے ملو، فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيكَةً، نرم طبیعت ہے زبیر۔ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِقٍ، اور آپ ان سے کہیے گا کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے تم سے یہ کہا ہے، عرفتنی بالحجاز وانکرتنی بالعراق، تم حجاز میں تو مجھے جانتے تھے اور عراق میں مجھ سے ناواقف ہو گئے ہو۔ فما عدا مما بدا، ہائے ہائے ہائے، آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے؟ علی نے کیا الفاظ استعمال کیے، آخر کیا بات ہے، یہ بدل کیوں گئے ہو؟ فما عدا مما بدا، فما عدا مما بدا، اقول وهو اول من سمعت منه هذه الكلمة اعنی فما عدا مما بدا۔ شریف رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پہلی مرتبہ آپ سے ہی سنے گئے۔ کیا بات ہے کہ یہ بے رخی ہے، وہاں تو جان پہچان تھی اور یہاں آ کر پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہو۔ تو بہرحال اس خطبے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ زبیر کو پیغام پہنچایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح روایات موجود ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر دونوں سے امام علی علیہ السلام نے ملاقات کی۔